فرسٹ آف آل تو یہ کہ دھرنے کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ ہماری جماعت اب شروع ہوئی ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا دھرنا اسلام آباد میں ہوا, اب دوسرا دھرنا یہاں ہوا. اس سے ایک کام تو ہوا کہ ہمارے بچے تیار ہوں. اب ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم کی طرف توجہ دیں کہ ہماری قوم کی جو بہتری کی طرف کام کر کے اس کام کو آگے لے کے جانا چاہیے انشاءاللہ, تاکہ کام آگے بڑھے. جب تک قوم کے بچے تیار نہیں ہوں گے, آپ کتنی بھی تحریکیں چلا لیں, کتنے بھی کام کر لیں, آپ لوگوں کو کامیابی بہت مشکل سے ملے. تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنی قوم کے بچوں کو پڑھاؤ, بچیوں کو پڑھاؤ, قوم کو آگے بڑھاؤ, ان کے ذہن اچھے بناؤ, ان کی اچھی تربیت کرو, تاکہ یہ آگے جا کے اپنے دین اور اپنے دیش دونوں کی اچھی طرح سے خدمت کریں. اب اہل سنت کا مستقبل کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ اب تو بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ. ایسے قائدین ملے ہیں, ہم لوگ تو بڑے عرصے سے آنکھیں ترس رہی تھی کہ کوئی ایسے لوگ آئے اور اس کام کو سنبھالے. الحمدللہ قائدین بھی تیار ہیں اور عوام بھی تیار ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ کام بہت اچھی طرح ہوگا ان شاء اللہ. اور الحمدللہ جس طرح وہ آواز دیتے ہیں اور جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, آپ ہر کام کو چھوڑ کر, الحمدللہ ایک نام ہے آپ کا کاروبار کے اندر, بزنس کے اندر, آپ سارے کام چھوڑ کر لبیک کہتے ہوئے اتنا سفر کر کے یہاں پر آتے ہیں, تو اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ ہم تو بہت سمپل سے ایک بات جانتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے, زمین و مکان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. الحمدللہ. استاد خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں کیا فرمانا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت الحمد کرم ہے اللہ تعالیٰ. آخری سوال کہ رضوی میڈیا کے بارے میں آپ چند الفاظ کا استعمال کریں. رضوی میڈیا ایسا یہ تو ماشاء اللہ اچانک سے آیا اور ایک دم سے چھا گیا. اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی عطا کرے. جب آپ بچوں کی, دوستوں کی سب محنت کا صلہ ہے. آپ کام کو آگے بڑھائیں اسی طرح, اور کام آگے بڑھتا جائے انشاءاللہ. دھرنے کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ سچ بات تو یہ ہے کہ میں جب بھی دھرنے کا سنتا ہوں, چاہے وہ اسلام آباد کا دھرنا ہو یا لاہور کا ہو, یہ تو میں ایک تربیت گاہ سمجھتا ہوں. الحمد یہاں پہ آ کے جو ایمان کو عروج ملتا ہے اور جو تقویت ملتی ہے, جو روحانیت ہوتی ہے, وہ ہم لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے. آپ لوگ اس کو جانتے ہیں یا جو نے یہ دھرنے اٹینڈ کیے ہیں وہی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیفیت ہے جو بیان لفظوں میں ہو ہی نہیں سکتی. اور جس کو اس کا مزہ لگ گیا پھر وہ بےتابی ہوتا ہے کہ کب موقع لگے انہیں ادا کرنا. تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقبل فیوچر کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا, بہت ہی برائٹ, اور ماشاءاللہ سنی اب جاگ اٹھا ہے. اور لبیک کا نعرہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں, اور واقعی اس کے یہ مصداق ہے, اور ہم جو کہتے ہیں وہ عملی طور پر ہم ثبوت دے رہے ہیں اس کا. اللہ کرے ہمارا یہ جذبہ قائم و دائم رہے اور شیطانی وساوس سے ہم بچے رہیں, انشاءاللہ بہت ترقی. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ فیوچر کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سیاست کے اندر آ کر اپنے ایسے احباب کو چناؤ کرتی ہے ان کا, اور پورے پاکستان کے اندر وہ سیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, تو کیا لوگ ان کا ساتھ دیں گے؟ بالکل ضرور دیں گے انشاءاللہ. بلکہ یہ تو ایک خلا ہے جو ہماری بدقسمتی سے کہہ لیں کہ اہل سنت کے پاس کوئی ایسا سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے. مگر انشاءاللہ تعالی جو ہی یہ لبیک تحریک لبیک یا رسول اللہ اس طرف اپنا میلان دکھائے گی, تو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ ترقی ملے گی اور بہت زیادہ اس کو ووٹ بینک ملے گا. اس کو زیادہ